بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ومع فقدہ اے فقد التمییز بأن اتحد الدم المتجاوز لونا وصفة او اختلف ولم تحصل شروطه، تأخذ المبتدئة عادة أهلها وأقاربها من الطرفين أو أحدهما كالأخت والعمة والخالة وبناتهن۔ جی، ہماری بات یہ تھی حیض کے بارے میں۔ حیض کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ پھر ہم نے کہا تھا، مسئلہ تھا اگر خون 10 دن سے تجاوز کر جائے، کسی عورت کو خون 10 دن سے زیادہ آئے، 12 دن ہے، 15 دن ہے، 20 دن ہے، مسئلہ یہ ہے کہ حیض تو صرف زیادہ سے زیادہ کتنے دن ہوں گے؟ 10 دن ہوں گے۔ اب خون متجاوز ہو گیا ہے، 10 دن سے تجاوز کر گیا ہے، تو پھر کتنے دن حیض قرار دے وہ؟ فرماتے ہیں کہ 2 صورتیں ہیں۔ پہلے، یا تو اس عورت کی سابقہ کوئی عادت ہے یا عادت نہیں ہے، یہی تھا نا؟ اگر اس کی سابقہ عادت ہے پھر اس کی 3 قسمیں تھیں، یا عددیہ وقتیہ ہے، یا عددیہ غیر وقتیہ، یا وقتیہ غیر عددیہ ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کا ہم نے طریقہ کار بتا دیا کہ وہ کیا کرے گی۔ اگر عورت کی کوئی عادت نہیں ہے پھر اس کی 3 قسمیں بنتی ہیں، یا وہ ذات التمییز ہے یعنی صاحب تمیز ہے، یا مبتدع ہے، یا مضطربہ ہے۔ 3 قسمیں اور بنیں گی۔ ذات التمیز یعنی صاحب تمیز، یعنی وہ عورت اس کے خون ایک جیسا نہیں آتا، اس کو چند اوصاف کے خون آتے ہیں، 2 یا چند انواع۔ تو پھر ہم نے بتایا تھا کہ وہ مثلا اس کو 15 دن خون آیا ہے، اس میں سے 7 دن اسود تھا، باقی 8 دن بالفرض وہ مثلا اصفر تھا، تو جو قوی ہے اس کو حیض قرار دے گی، جو ضعیف ہے اس کو استحاضہ قرار دے گی۔ واضح بات؟ اچھا، اسی طرح یا بعض ایسے خون ہیں جو مثلا گاڑھا ہے، 7 دن اس کو گاڑھا خون آیا ہے اور 8 دن وہ پتلا تھا، رقیق تھا، تو جو گاڑھا ہے اس کو حیض قرار دے گی۔ اسی طرح تیسری صفت کیا تھی؟ ہاں جی، بھول گئے؟ ہاں، ان میں سے 7 دن شدید بدبو والا خون ہے، اور باقی دن میں بو نہیں تھی یا کم تھی، تو وہ جو بدبودار خون ہے اس کو حیض قرار دے گی، اور باقی جو ہوگا اس کو استحاضہ قرار دے گی۔ سمجھ آگئی بات؟ یہ بات ہم نے کی تھی ذات التمیز کی۔ کس کی؟ ذات التمیز۔ پھر کہا تھا مبتدعہ کی انہوں نے 2 تعریفیں کی تھیں۔ پہلی، مبتدعہ وہ خاتون جو پہلی دفعہ خون کو دیکھ رہی ہے، جب بچی بالغ ہوتی ہے، البتہ شرعی طور پر بچی بالغ ہو جاتی ہے اگر 9 سال اس کے قمری پورے ہو جائیں، لیکن لازمی نہیں ہے کہ اس کو خون بھی آ جائے۔ آج کل عام روٹین کے مطابق 13 سال میں 14 سال میں بچیوں کو جا کر وہ خون آتا ہے۔ بہرحال جو پہلی دفعہ خون دیکھ رہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبتدعہ۔ یا
پہلے خون دیکھ چکی ہے لیکن کوئی اس کی عادت نہیں بنی ہے، پہلے خون دیکھ چکی ہے لیکن کوئی اس کی مستقل کوئی عادت، تو اس کو بھی کیا کہیں گے ہم؟ مبتدیہ کہتے ہیں۔ مضطربہ وہ خاتون ہوتی ہے جو اپنی عادت کو بھول جائے، عادت تھی اس کی، عادت کے اعتبار سے اور وقت کے اعتبار سے عادت تھی، بھول گئی ہے، یا صرف وقت کے اعتبار سے عادت کو بھول گئی ہے، عادت کے اعتبار سے یاد ہے، یا اس کے برعکس ہے، عادت کے اعتبار سے عادت کو بھول گئی ہے، وقت کے اعتبار سے اس کو یاد ہے۔ بعض حضرات نے، بعض فقہا نے جس عورت کی عادت کنفرم نہ ہو، مستقر نہیں ہوئی ہے، ثابت نہیں ہوئی ہے، ہر مہینے پچھلے مہینے سے مختلف خون آتے ہیں، اس کو بھی مضطربہ کہا ہے۔ سمجھا کی بات؟ یعنی جو ہم نے مبتدیہ کی دوسری تعریف کی ہے، بعض فقہا نے یہ اس کو کس کا مصداق قرار دیا ہے؟ مضطربہ۔ کہتے ہیں فائدہ کیا ہوا؟ آخری ہماری بات یہی تھی، اس اختلاف کا فائدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں فائدہ یہ ہے، اگر ہم یہ جو مبتدیہ کی دوسری تعریف ہے اس کو مبتدیہ قرار دیں، یعنی وہ عورت جو جس کی کوئی مستقل عادت نہ بنی ہو، اگر اس کو مبتدیہ قرار دیں تو پھر یہ آگے اگلا مسئلہ ہمارا یہی بیان ہو رہا ہے کہ مبتدیہ جو ہوتی ہے وہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کی طرف رجوع کرے گی، جو رشتہ دار خواتین ہیں ان کی کیا عادت ہے، اگر وہ رشتہ دار نہیں ہے تو پھر ہم سن جو اس کی عورتیں ہیں ان کی طرف رجوع کرے گی۔ تو اگر اس کو ہم مبتدیہ قرار دیں تو پھر یہ جس عورت کی کوئی مستقل عادت نہیں بنی، یہ کیا کرے گی؟ یہ اپنے رشتہ داروں کی طرف کیا کرے گی؟ رجوع کرے گی۔ لیکن آگے ہم بیان کریں گے جو مضطربہ ہوتی ہے نا، اگلا مسئلہ وہی ہے، مضطربہ روایات کی طرف رجوع کرتی ہے۔ وہ 3 روایات ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو جس کی مستقل عادت نہیں بنی مضطربہ قرار دیں تو پھر یہ روایات کی طرف رجوع کرے گی، اپنے رشتہ داروں کی طرف رجوع، یہ فائدہ ہے۔ واضح ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا؟ میں سمجھا دیتا ہوں۔ آخری ہمارا مسئلہ یہی تھا اور یہ مہم ہے، وہ عورت جس کی کوئی مستقل عادت نہیں بنی، ٹھیک ہے، یعنی ہر مہینے پچھلے مہینے سے مختلف طرح کا خون آتے ہیں، وقتاً بھی اور عادتاً بھی، نہ کوئی عادت کے اعتبار سے وقت کے اعتبار سے کوئی عادت بنی ہے، نہ عدد کے اعتبار سے اس کی کوئی عادت بنی ہے، ہم نے اس کو اس کی مبتدیہ کی تعریف قرار دیا ہے، یہ مبتدیہ ہے، ٹھیک ہے، چونکہ ہم نے کہا جو پہلی دفعہ خون دیکھے وہ بھی مبتدیہ، جو جس کی عادت نہ بنی ہو وہ بھی مبتدیہ کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے رشتہ دار خواتین کی طرف رجوع کرے گی، اس کی اپنی عادت تو بنی نہیں، دیکھے گی ان کی عادت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو مبتدیہ قرار دیتے ہیں تو پھر وہ کیا کرے گی؟ اپنے، لیکن اگر بعض فقہا نے اس پر مضطربہ کا اطلاق کیا ہے، اگر اس کو مضطربہ قرار دیں پھر وہ روایات کی طرف رجوع کرے گی، وہ ان اپنے رشتہ داروں کی طرف رجوع، یہ فائدہ ظاہر ہوگا۔ واضح ہے؟ اچھا، یہ فائدہ ظاہر ہوگا، یعنی اس کو آیا ہم مبتدیہ قرار دیتے ہیں یا، اب دیکھیے مبتدیہ کو لے لیں، مبتدیہ کا مسئلہ یہیں سے شروع ہو گیا۔ مبتدیہ وہ ہے کہ جو پہلی دفعہ خون دیکھ رہی ہے یا جس کی کوئی مستقل عادت نہیں بنی ہے۔ اب ہم نے کہا وہ کیا کرے، اس کی اپنی عادت کوئی ہے نہیں ہے، ہر دفعہ جو اس کو خون آیا ہے تعداد بھی مختلف ہے اور وقت بھی مختلف ہے، وہ کیا کرے؟ وہ فرماتے ہیں وہ پھر اپنی رشتہ دار خواتین کی طرف رجوع کرے، ماں کی طرف سے رشتہ دار ہیں یا باپ کی طرف سے یا دونوں کی طرف سے۔ جی ہاں جی، دیکھیے جو مبتدیٰ سب سے پہلے تو ہم نے کہا ہے کہ وہ تمیز کی طرف رجوع کرے گی، اگر تمیز کی طرف رجوع نہیں کر سکتے، مثلا کس طرح؟ سارے کا سارا خون ایک ہی، مہم نکتہ یہ ہے، مبتدیٰ کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہے کہ وہ تمیز کی طرف رجوع کرے۔ اگر تمیز ہے تو جن خون میں تمیز ہے جو قوی ہیں ان کو حیض کا دی، باقیوں کو استحاضہ۔ لیکن اگر تمیز نہیں ہے، مثلا تمیز نہیں ہے، کیا مطلب؟ یعنی سارے کا سارا 15 دن خون اس کو ایک ہی صفت کا آیا ہے، 15 دن کالے کا کالا خون ہے، اسود آیا ہے، یا 15 کے 15 دن بدبودار آیا ہے، 15 کے 15 دن
مثلا وہ گاڑھ آیا ہے، اب وہ حیض تو کتنا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے وہ تمیز کی طرف رجوع نہیں کر سکتے، تمیز ہے ہی نہیں، یا تمیز ہے شرائط نہیں ہے پوری. وہ جو 2 شرطیں لگائی تھی ہم نے، اگر آپ کو یاد ہو، صاحب تمیز کی شرط کیا تھی؟ کہ وہ 3 دن سے کم نہ ہو، 10 دن سے زیادہ نہ ہو. ٹھیک ہے، مثلا وہ تمیز ہے، 1 دن خون آیا ہے گاڑھا، 1 دن آیا پتلا، 30 دن ختم ہو گیا ہے، 30 دن آیا نہیں ہے، تو شرائط پوری نہیں ہے نا. یا فرض کریں 2 دن گاڑھا ہے اور مثلا پھر کیا ہے 30 دن سے 10 دن تک پتلا ہے، تو پھر بھی وہ شرط پوری. یا 2 توڑوں کے درمیان 10 دن سے کم کا فاصلہ ہے، جیسے 2 شرطیں ہم نے لگائی تھی. دیکھیے وہ مبتدعات جو تمیز کی طرف رجوع نہیں کر سکتی، اس کا سبب ایک تو یہ ہے کہ خون میں تمیز ہے ہی نہیں، ایک جیسا خون آ رہا ہے، یا یہ ہے کہ شرائط پوری نہیں ہے. تو کہتے پھر یہ کیا کرے؟ کہتے یہ اپنی رشتہ دار عورتوں کی طرف رجوع کرے گی. دیکھیں گے اس کی رشتہ دار جو عورتیں ہیں، باپ اور ماں دونوں کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں، یا جو صرف ماں کی طرف سے ہیں یا صرف باپ کی طرف سے. مثلا اس کی بہنیں ہیں، اب بہن جو ہوتی ہے ماں کی طرف سے بھی رشتہ دار ہے اور باپ کی طرف سے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں. جو خالہ کی بیٹی ہوتی ہے ماں کی طرف سے رشتہ دار ہے، باپ کی طرف سے ہو سکتا ہے رشتہ دار نہ ہو. جو پھوپھی کی بیٹی ہوتی ہے وہ باپ کی طرف سے رشتہ دار ہے، ماں کی طرف سے رشتہ دار نہیں ہے. تو وہ جو اس کی رشتہ دار عورتیں دیکھے گی کہ ان کی کیا عادت ہے. ٹھیک ہے، اچھا مسئلہ بن گیا ان سب میں سے ان کی بھی کوئی عادت مستقر نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا اس کے رشتہ دار عورتیں ہیں ہی نہیں. سمجھا گی بات؟ مسئلہ سمجھا ہے؟ اس کی جو عورتیں ہیں نا، مثلا ان میں سے ہر ایک کی مختلف عادت ہے. اچھا اب یہاں پر بعض کہتے ہیں اگر ان میں سے غالب خواتین کی کوئی عادت ہے تو اس کی طرف رجوع کرے گی. ٹھیک ہے، بعض کہتے ہیں نہیں غالب کی طرف نہیں، اگر مختلف ہیں بے شک غالب ہی کیوں نہ ہو، پھر وہ اگلا مرحلہ آئے گا. وہ اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اگر اس کے رشتہ دار عورتوں میں سے کسی کی اپنی مستقل عادت نہیں ہے تو پھر وہ اپنے علاقے کی اس شہر کی ہم سن عورتوں کی طرف رجوع کرے گی. ٹھیک ہے، رشتہ دار نہیں ہے، محلے میں دیکھے گی میری جو ہم سن عورتیں ہیں وہ کیا ہوں، وہ دیکھے گی ان کی عادت کیا ہے، ان کی عادت کی طرف کیا کرے گی، وہ رجوع کرے گی. ٹھیک، اب فرض کر لیں دونوں نہیں ہیں، اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کی عادت نہیں ہے، یا رشتہ دار سارے کی ساری فوت ہو گیا ہے نہیں، اکیلی ہے بیچاری، یا اس کے ہم سن عورتیں نہیں ہیں، پھر کہتے ہیں کہ وہ روایات کی طرف رجوع کرے گی. روایات کی طرف رجوع کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی اور مضطربہ بھی. مضطربہ وہ ہوتی ہے جو اپنی عادت کو بھول جائے، یہ روایات کی طرف رجوع کرے گی. میں اس کا اشارہ کرتا ہوں، روایات کی طرف رجوع کرنے سے مراد یہ ہے بس کسی عورت کو 15 دن خون آیا ہے، فرض کریں خاتون ہے، اس کو کتنا خون آیا ہے؟ 15 دن. اب وہ صاحب عادت بھی نہیں ہے، تمیز بھی ذات صاحب تمیز بھی نہیں ہے، اس کے رشتہ دار عورتوں ہیں نہیں، یا ہیں اس کی عادت ان کی بھی نہیں ہے، ہم سن عورتیں بھی نہیں ہیں. پھر کیا کرے گی؟ کہ پھر کہتے ہیں وہ 3 روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ وہ یہ کرے کہ پہلے مہینے کے وہ 15 دن خون آئے تھے نا، 10 دن کو حیض قرار دے، اور دوسرے دن 3 دن کو حیض قرار دے. یہی ترتیب آگے کرتی جائے گی. یعنی ایک مہینے 10 دن، ایک مہینے میں 10 دن کو حیض قرار دے، اگلے مہینے 3 دن، پھر اگلے مہینے 10 دن، پھر 3 دن. اب اس کی مرضی 3 کو پہلے اختیار کرے، 10 کو بعد میں لے آئے، یا 10 کو پہلے اختیار کرے، 3 کو. اس کی تفصیلات باقی سمجھ آ گئی. ایک روایت یہ ہے. دوسری روایت یہ نہیں، ہر مہینے 7 دن وہ خون حیض قرار دے، باقی کو استحاضہ قرار دے گی. ہاں جب اب وہ بتاتے ہیں پہلے 7 دن کرے، آخری 7 دن کرے، درمیان والے 7 دن کرے، اس کی اپنی مرضی ہے. وہ مثلا 15 دن خون آئے، 15 دن اس کو خون آئے، وہ پہلے 7 دن خون قرار دے، یا آخری 7 دن خون قرار دے، یا درمیان والے 7 دن. تو ایک روایت ہوگی 10 اور 3، دوسری روایت ہوگی 7، تیسری روایت ہے 6 دنوں کو. ٹھیک ہے، جو 6 دنوں کو وہ کیا کرے. بعض کہتے ہیں وہ اچھا دیکھیے، اگر 7 تعداد دنوں کی کس کی زیادہ بنتی ہے؟ 7 کو کتنے دن بنتے ہیں؟ 14.
اچھا پہلی روایت کے مطابق کتنے دن بنتے ہیں؟ 13. 10 اور 3 تھا. تیسری روایت کے مطابق 12. کہتے ہیں وہ یہ کرے، اس کے لیے بہتر یہ ہے اگر وہ گرم مزاج والی شمار ہوتی ہے، چونکہ علاقوں کے حساب سے عورتوں کا مزاج گرم اور سرد ہوتا ہے، اگر وہ گرم مزاج والی ہے تو پھر وہ 7 والی آیت کو وہ روایت کو لے لے. اگر وہ متوسط ہے تو پھر 10 اور 3 والی کو، اگر وہ ٹھنڈے مزاج والی ہے تو پھر 6 والی روایت کو لے گی. ٹھیک ہے، یہ ہے روایات کو رجوع کرنا. سمجھ آ گئی بات؟ روایات کا رجوع کرنے سے یہ مراد ہے. اب فائدہ دیکھیں، اگر ہم جس عورت کی مستقل عادت نہیں بنی، اگر اس کو مبتدع شمار کریں، ٹھیک ہے، تو پہلے وہ روایات کے رجوع سے پہلے اپنے رشتہ دار نہیں ہے تو محلے والوں کو، پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے روایات کا. لیکن جو مضطربہ ہے، مضطربہ ہم اس کو قرار دیتے ہیں جو اپنی عادت کو بھول جائے. جو عادت کو بھول کی ہے وہ سب فوراً کیا کرے گی؟ روایات کی طرف رجوع کرے گی. فرق واضح ہوا؟ اب دیکھیے کہاں تک ہم جاتے ہیں اس کا. وَمَعَ فَقْدِهِ، بات ہو رہی ہے مبتدع کی. وَمَعَ فَقْدِهِ اے فقد تمیز، اگر مبتدعات تمیز کھو دے. فقد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کھو دینا. کس طرح؟ بِأَنِ اتَّحَدَ الدَّمُ الْمُتَجَاوَزُ لَوْنًا وَصِفَةً، اس طرح کہ جو خون 10 دن سے تجاوز کر گیا نا، وہ ایک جیسا ہے رنگ کے اعتبار سے، یعنی 15 کے 15 دن اسود آیا ہے، 15 کے 15 دن احمر آیا ہے، 15 کے 15 دن اصفر آیا ہے، اشکر آیا ہے، اخضر آیا ہے، جو بھی آپ لے لیں، یعنی ایک رنگ کے اعتبار سے وہ جو 10 دن سے تجاوز کر کے سارے کا سارا خون ایک جیسا ہے، تو وہ تمیز کی طرف رجوع کرے گی. تمیز تو یہ تھا کہ قوی کو حیض قرار دے، یہاں قوی اور ضعیف والی بات ہی نہیں ہے. وصفتاً، یہ صفت کے اعتبار سے ایک جیسا ہو، مثلا سارے کا سارا گاڑا ہے یا سارے کا سارا مثلا بدبودار ہے. ٹھیک ہے جی. او اختلفا، یا وہ لون اور صفت کے اعتبار سے مختلف ہے لیکن ولم تحصل شروط ہو، اس کی شروط حاصل نہیں ہے، شروط موجود نہیں ہے. ہم نے کہا تھا شرائط یہ تھی کہ وہ دونوں حدوں سے تجاوز، ایک خون آئے 12 دن تک اسود آیا ہے، اب وہ حدوں کو تو کراس کر گیا نا اوپر، یا 3 دن سے کم ہے تو وہ اس کا مطلب دونوں حدوں کو اس نے کراس کر لیے. ہماری شرط یہ تھی کہ 3 دن سے کم نہ ہو، 10 دن سے زیادہ نہ ہو. اب وہ عورت جو تمیز کو کھو دے، تمیز اس طرح کھوتی ہے کہ وہ لون کے اعتبار سے سارا خون ایک جیسا ہے یا صفت کے اعتبار سے ایک جیسا ہے یا مختلف ہے لون اور صفت کے اعتبار سے لیکن شروط موجود نہیں ہے، تو یہ کیا کرے گی؟ اب تأخذ المبتدعۃ عادت اہلہا، اگر وہ خاتون مبتدع ہے تو اپنے رشتہ داروں کی عادت کو لے گی. اہلہا و اقاربہا، اپنے قریبی جو ہیں، من الطرفین. ٹھیک ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں اقاربہا، واو تفسیریہ ہے، اسی اہل کی تفسیر کر رہے ہیں. رشتہ دار یعنی اس کے جو اقارب ہیں. من الطرفین، باپ اور ماں دونوں کی طرف سے. وہ کون سے رشتہ دار ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ کون سے رشتہ دار ہوتی ہے؟ باپ اور ماں دونوں کی طرف سے رشتہ دار ہیں اس خاتون کے. بہن، جو اس کی بہن ہوگی وہ دونوں طرف سے ہے نا. ٹھیک ہے. او احدہما، یا ماں اور باپ میں سے کسی. کل اخت، یہ اخت مثال ہے من الطرفین کی. والامت، چچی. والخالہ و بناتہن، یعنی بہن، چچی اور خالہ. اماں سے مراد پھوپھی بھی لے سکتے ہیں نا، اماں سے مراد یہاں پھوپھی ہے، چونکہ اماں جب کہیں گے تو یہ کس کی طرف سے؟ اخت ہو جائے گی دونوں کی طرف سے، اور پھوپھی ہو جائے گی باپ کی طرف سے، خالہ ہو جائے گی. وہ بناتہن، ان کی، کن کی؟ بہن، پھوپھی اور خالہ کی جو بیٹیاں ہیں ان کی طرف رجوع کرے گی. ٹھیک ہے، دیکھے گی ان کی کیا عادت ہے. لیکن مسئلہ فَإِنِ اخْتَلَفْنَا فِي الْعَادَةِ، ٹھیک ہے، وَإِنْ غَلَبَ بَعْضُهُنَّ فَأَقْرَانُهَا، یہ فَإِنْ اخْتَلَفْنَا فَأَقْرَانُهَا یہ عبارت ہے. اگر وہ جو اس کی رشتہ دار عورتیں وہ بھی عادت میں مختلف ہیں، سب کی عادت ایک جیسی. وَإِنْ غَلَبَ بَعْضُهُنَّ، اگرچہ بعض کی عادت غلبہ رکھتی ہے پھر بھی،
دیکھیے ان رشتہ داروں کی طرف رجوع تب کرے گی جب ان کی ایک عادت ہو، لیکن ان میں سے سب کی عادتیں کیا ہیں؟ مختلف ہیں، برابر نہیں ہیں، مختلف ہیں سب کی عادتیں، سب کی عادتیں برابر نہیں ہیں، ایک جیسی بے شک بعض کی غلبہ رکھتی ہے، لیکن پھر بھی فَأَقْرَانُهَا، اقران یعنی ہمسن عورتوں کی طرف وہ کیا کرے گی؟ رجوع کرے گی۔ وَهُنَّ، نہیں اقراب وہ ہیں نہیں، جو باقی اس کی ہمسن عورتیں ہیں وہ ان کی طرف رجوع کرے گی۔ وَهُنَّ، اور وہ کون ہے؟ خود بتا رہے ہیں اقران کون ہے؟ من قارنها فی السن عادتاً، جی ادھر عبارت ہے قارنان، دونوں ٹھیک ہیں، جو اس کے ہم سے جو اس کے قریب ہیں، چلے من قاربہ فی السن، سن میں عادتاً عام طور پر۔ دیکھیے سن سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر اس کی عمر 15 سال 9 مہینے 10 دن ہے تو ان کے بھی 15 سال 9 مہینے 10 دن ہوں، یعنی ایک جیسی لگتی ہوں، مراد یہ ہے عادتاً جو جن کو ہم سن کہا جاتا ہے، وہ 2-4 سال چھوٹی بڑی بھی ہو جائے تو وہ عادتاً ہم سن شمار ہوتی ہیں نا، ٹھیک ہے، تو ان کی طرف کرے گی۔ اچھا دیکھیے اگلی بات زبانی سن لیں، شہید اول نے فرمایا ہے اپنی باقی 3 کتابوں میں ہم سن، وہ جو ہم سن عورتوں کی طرف رجوع کرے گی وہ اس شہر کی، اس علاقے کی، چونکہ علاقوں کے مختلف ہونے سے مزاج بھی مختلف ہوتے ہیں، یعنی دیکھیے اب مثلا ایک پہاڑی علاقے کی خاتون ہے، ٹھنڈے علاقے میں پلی بڑی ہے، اور ایک گرم علاقے کی ہے، اگر ہم سن اس کی ملتان والی ہے، بندہ وہ رہنے والا ہے پنڈی مری کا، خاتون رہنے والی مری کی، اب وہ ملتان والی ہم سن کی طرف رجوع نہیں کرے گی، کیونکہ علاقوں کے مختلف ہونے مزاج بھی کیا ہو جاتے ہیں، وہ اپنے علاقے کے، وہی بات بتا رہے ہیں۔ وَعَتَبَرَ الْمُصَنِّفُ فِي كُتُبِهِ الثَّلَاثَةِ فِيهِنَّ وَفِي الْأَهْلِ، فِيهِنَّ سے مراد وہ اقران، اہل سے مراد رشتہ دار۔ شہید اول نے اپنی 3 کتابوں میں ہم سن عورتوں میں وفی الاہل اور رشتہ داروں میں معتبر قرار دیا ہے کس کو؟ اتحاد البلد، اتحادہ مفعول ہے کس کا؟ اعتبرہ کا۔ شہید اول نے باقی اپنی 3 کتابوں سے مراد بیان، دروس اور ذکرہ، ان میں معتبر قرار دیا ہے اتحاد البلد، کہ شہر وہ یعنی جن رشتہ داروں کی طرف یا جن ہم سن عورتوں کی طرف رجوع کرنا ہے وہ اسی شہر کی ہوں۔ کیوں یہ شہر معتبر قرار دیا ہے؟ لاختلاف الامزجۃ باختلاف البلد، چونکہ شہروں کے مختلف ہونے سے عورتوں کے مزاج بھی مختلف ہوتے ہیں، مزاج مختلف ہونے سے مراد ٹھنڈا اور گرم ہونے کے حوالے سے، واضح بات؟ اچھا جی، وَاعْتَبَرَ فِي الذِّكْرَ أَيْضًا الرُّجُوعَ إِلَى الْأَكْثَرِ عِنْدَ الْاخْتِلَافِ۔ دیکھیے یہاں شہید اول نے لمحہ میں کیا عبارت ان کی تھی؟ فرماتے ہیں یہاں ان کی عبارت ہے فَإِنِ اخْتَلَفْنَا فَأَقْرَانُهَا، اگر ان کی عادت مختلف ہے، چاہے سب کی مختلف ہے یا غالباً یا بعض کی، یعنی مثلا یعنی انہوں نے کہا کہ ان غالب اگرچہ بعض کی عادت غالب ہو، یہاں سے ایک ہی حکم بیان کیا ہے، اختلافنا میں شمار کیا ہے، لیکن اپنی کتاب ذکرہ میں معتبر جانا ہے کس؟ الرجوع الی الاکثر، کہ اکثر وہ عورتوں کی طرف رجوع کرے گی عند الاختلاف، اگر ان کی عادتوں میں کیا ہو؟ اختلاف ہو۔ شہید ثانی فرماتے ہیں یہ کہنا کہ غالباً جو عورتیں جو عادت رکھتے ہیں ان کی طرف رجوع کرے گی، وَهُوَ اجود، اور یہ کیا ہے؟ بہتر ہے ان کا یہ کہنا۔ شہید اول کا کتاب ذکرہ میں یہ کہنا کہ اختلاف کی صورت میں وہ اکثر کی طرف، اغلب کی طرف رجوع کرے گی، یہ بہتر ہے، جبکہ یہاں لمحہ میں ایسا نہیں کہا ہے۔ اچھا پھر اب شہید اول کی عبارت پھر توجہ فرمائیں، وَمَا فَقْدِهِ تَأْخُذُ الْمُبْتَدِعَةُ عَادَةَ أَهْلِهَا، آگے کیا عبارت ہے؟ فَإِنِ اخْتَلَفْنَا فَأَقْرَانُهَا، یہی ہے نا؟ اچھا آگے شہید اول کی بات کیا ہے اس سے آگے؟ ہاں ٹھیک ہے، دیکھیے سنیں، نکتہ سن لیں، رشتہ داروں کے بارے میں شہید اول نے یہ نہیں کہا کہ فقدنا، اگر وہ فاقد ہو جائے، یا بعض نے فقدنا پڑھنا ہے شرفنا کے وزن پر، یا فقدنا مفعول مجہول پڑھنا ہے۔ بہرحال شہید اول نے نکتہ سمجھے ہیں، رشتہ داروں کے بارے میں یہ فقدنا والی اصطلاح استعمال نہیں کی، جبکہ اقران کے بارے میں یہ
یہ آگے اصطلاح استعمال کر رہے ہیں کہ اگر آگے کہہ رہے ہیں اگر اقران موجود نہ ہوں، ٹھیک ہے، رشتہ داروں کے بارے میں یہ نہیں کہا، رشتہ داروں کے بارے میں یہ کہا اگر ان کی عادت مختلف ہے تو فوراً وہ اقران کی طرف آگے بیان کر رہے ہیں۔ اگر اقران موجود نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یا اقران کی عادت بھی مختلف ہے، تو اقران کے بارے میں دو تعبیریں، ان کی عادت مختلف ہے یا وہ مفقود ہے، لیکن رشتہ داروں کے بارے میں صرف ایک کہا ہے کہ اگر ان کی عادت مختلف ہے، یہ نہیں کہا کہ اگر وہ مفقود ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ یہ ایسا کم ہوتا ہے کہ کسی کے کوئی رشتہ دار بھی نہ ہو، کم از کم ماں تو ہوتی ہے نا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں جناب ایسا بھی ہو سکتا ہے ماں بھی نہ ہو سکتا ہے ایک ایسی خاتون ہو، اس کی اپنی عادت کوئی نہیں ہے، اب اس کے نہ کوئی ہمسن عورتیں اس علاقے میں، نہ مثلا کیا ہے وہ، نہ اس کے رشتہ دار ہیں، تو ہو سکتا ہے ماں بھی نہ ہو۔ لہٰذا باقی کتابوں میں شہید اول نے، توجہ کریں، باقی کتابوں میں شہید اول نے وہ ان کی عادت مختلف ہو یا وہ مفقود ہوں، یہ دونوں کے بارے میں کہا ہے، رشتہ داروں کے بارے میں بھی کہا ہے اور ہمسن کے بارے میں بھی کہا ہے، لیکن لمحہ میں مفقود ہونے کی بات صرف ہمسن کے بارے میں، اقران کے بارے میں کی ہے، رشتہ داروں کے بارے میں نہیں کی۔ دیکھیے فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا اعْتَبَرَ فِي الْأَقْرَانِ الْفُقْدَانَ دُونَ الْأَهْلِ، بے شک مصنف نے اعتبرہ میں ضمیر کا مرجع اس شہید اول کو بنائے، شہید اول نے اقران میں معتبر جانا ہے فقدان کو۔ سمجھ آگے بات نا؟ کیا مطلب؟ آگے عبارت آ رہی ہے ان فقدنا، شہید اول نے اقران میں ہمسن میں فقدان کو معتبر جانا ہے، ان کی بات کی ہے دون الاہل، لیکن رشتہ داروں کے بارے میں فقدان کی تعبیر نہیں لائے۔ کیوں؟ لِإِمْكَانِهِ فِيهِنَّ دُونَهُنَّ، لِإِمْكَانِ الْفُقْدَانِ فِي الْأَقْرَانِ دُونَ الْأَهْلِ، چونکہ مفقود ہونا ممکن ہے اقران میں، دون ہونا لیکن رشتہ داروں میں یہ ممکن کیوں؟ اذ لا اقل من الام، چونکہ کم از کم اس بچی کی ماں تو موجود ہوگی۔ سمجھ آگے بات؟ اب شہید ثانی آگے کیا کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑیں، بات سمجھ آگی؟ شہید ضمیروں کا مرجع ہے۔ ہاں میں اس کا دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں، کہتے ہیں دون لِإِمْكَانِ ہی کا مرجع کون ہوگا؟ فقدان، چونکہ فقدان ممکن ہے فیہن، اقران میں ممکن ہے۔ کیا مطلب؟ نہیں ہو سکتا اس کی کوئی ہمسن نہ ہو، دونہن، لیکن اقربا رشتہ داروں میں یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ کیوں نہیں ہو سکتا یہ رشتہ داروں میں؟ اذ لا اقل من الام، چونکہ اس عورت کی کم از کم ماں تو موجود ہوتی ہے۔ لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں لیکن قد یتفق الفقدان بموتہن وعدم العلم بعادت، لیکن بعض اوقات یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا سارے کے سارے رشتہ دار مر گئے، تمام بھی مر گئے اور ہمیں ان کی عادت کا علم نہ ہو۔ سمجھ آگی بات؟ تو شہید اول نے کتاب لمہ میں فقدان کی بات اقران کے بارے میں کی ہے، رشتہ داروں کے بارے میں نہیں کیے، چونکہ رشتہ داروں میں کم از کم ماں تو موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں لیکن خود رشتہ داروں میں بھی فقدان ہو سکتا ہے، اس طرح کے سارے رشتہ دار حتیٰ ماں بھی اس کی فوت ہوگی ہو اور ان کی عادت کا اس کو پتہ نہ ہو۔ سمجھ آگی بات؟ فلزا، اب دیکھیے اب شہید ثانی نے ایک طرح کا اعتراض کر دیا، شہید اول نے یہاں کیوں رشتہ داروں کے بارے میں فقدنا کی تعبیر کیوں نہیں لائے، جبکہ رشتہ دار ہو سکتے سارے کے سارے کیا ہو جائیں؟ مفقود ہو جائیں۔ اسی وجہ سے لمہ کے علاوہ باقی کتابوں میں شہید اول نے دونوں کا تذکرہ کیا ہے، یہ اختلاف اور فقدان کی بات رشتہ داروں کے بارے میں بھی کی ہے اور اقران ہمسن کے بارے میں بھی کی ہے۔ عبارت سمجھ آ رہی ہے؟ فرماتے ہیں فلذا، اسی وجہ سے، یعنی چونکہ ہم کہتے ہیں لذا، اسی وجہ سے، کس وجہ سے؟ یعنی ہم کہتے ہیں فقدان رشتہ داروں میں بھی ہو سکتا ہے، اسی وجہ سے عبرا شہید اول تعبیر لائے فی غیر ہی غیر اللمہ، اس کتاب کے غیر میں بالفقدان والاختلاف، فقدان اور اختلاف دونوں تعبیریں لائی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ موجود نہ ہوں یا ان کی عادت کیا ہو؟ مختلف ہو، فقدان اور اختلاف دونوں کی تعبیر لائی فیہما، دونوں میں، کن دونوں میں؟ رشتہ داروں میں اور اقران میں۔
مسئلہ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ اچھا جی، اب وہی فقدان، آپ کہیں کہاں بات کی، اب یہ کہہ رہے ہیں فَإِن فُقِدْنَا الْأَقْرَانُ أَوِ اخْتَلَفْنَا. دیکھیے سمجھ آگی بات نا. اقران کے بارے میں دونوں کیا کہہ رہے ہیں، تعبیر لا رہے ہیں. کون سی؟ اگر اقران مفقود ہو جائیں، او اختلافنا، یا ان کی عادت بھی کیا ہو، مختلف ہو. سنیں ترتیب سے جائیں. جو مبتدیہ تھی، مبتدیہ، ٹھیک ہے، مبتدی کی تعریف ہم نے کر دی. کیا؟ پہلی دفعہ خون دیکھا یا جس کی عادت نہ بنی ہو، ٹھیک ہے، یہ مبتدیہ ہے. سب سے پہلے وہ تمیز کی طرف رجوع کرے گی. اگر تمیز کی طرف رجوع نہیں کر سکتی، سارا خون ایک جیسا ہے، پھر وہ رشتہ داروں کی طرف. رشتہ دار نہیں ہے، ان کی عادت مختلف ہے. یہاں نہیں کا رشتہ دار نہیں ہے، یہاں لمم یہ کہہ کہ ان کی عادت کیا ہے، مختلف ہے. ہو سکتا ہے میں نے اپنے خلاصے میں کہہ دیا کہ وہ مفقود ہوں، چونکہ ان کی اس عبارت کو باقی کتابوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. بہرحال یہاں کا ہے کہ اگر ان کے رشتہ داروں کی ان کی عادت ایک جیسی نہ ہو تو پھر وہ اقران کی طرف رجوع کرے گی. ٹھیک ہے. اب کہتے ہیں اگر اقران کی عادت مختلف ہے یا اقران موجود ہی نہیں ہے تو پھر فقل مضطربہ. اب یہ عورت کس کی طرح ہے؟ سمجھا گی بات نا؟ وہ مبتدیہ. اب وہ مبتدیہ تمیز کی طرف رجوع بھی نہیں کر سکتی. اور دوسرا کیا ہوا، اس کے رشتہ دار ہیں یا یعنی ہیں نہیں یا ہیں لیکن ان کی عادت کیا ہے، مختلف ہے. یا اگر وہ نہیں ہے تو اقران اگر مفقود ہیں یا ان کی عادت بھی، تو فقل مضطربہ. پھر یہ کس کی طرح ہے؟ یعنی پھر یہ جو مضطربہ کا حکم ہے اس کا حکم بھی وہ کیا ہے، یہ مضطربہ کی طرح پھر رجوع الی الروایات، روایات کی طرف رجوع کرنے میں. وہ روایات یہ ہے. اس کا مطلب نتیجہ کیا نکلا؟ جو مضطربہ ہے اس کا صرف ایک ہی صورت ہے، اس کا ایک ہی حکم ہے، وہ روایات کی طرف رجوع کرے گی. مضطربہ کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی عادت کو ابھی ہم علیحدہ بیان کریں گے. مضطربہ یا مضطربہ ہے وقتاً و عدداً، یا مضطربہ ہے صرف وقتاً، یا مضطربہ ہے صرف عدداً. پھر ہر ایک علیحدہ، لیکن بالآخر جو مضطربہ ہے وہ روایات کی طرف رجوع کرے گی. ٹھیک ہے. تو جو مبتدیہ صاحب تمیز بھی نہ ہو، اس کے ہم رشتہ دار بھی نہیں ہیں یا ان کی عادت مختلف ہے، یا اقران بھی نہیں ہے یا اقران کی عادتیں مختلف ہیں، تو پھر یہ بھی مضطربہ کی طرح بن جائے گی. کس بات میں؟ پھر رجوع الی الروایات. وہی، اور وہ روایات یہ ہیں: اخذ عشرۃ ایام من شہر و ثلاثۃ من آخر. ایک مہینے کے 10 دن کو لے لے، یعنی 10 دن کو خون حیض قرار دے. دیکھیے فرض مسئلہ یہ کہ 10 دن سے تجاوز کر گیا ہے. اب یہ عورت بیچاری ہے، اس کا خون 15 دن آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ذات و تمیز بھی نہیں ہے، اس کے رشتہ دار بھی نہیں ہے، یا اس کے وہ ہمسن بھی، تو پھر کیا کرے؟ آسان طریقہ ہے، ایک مہینے 10 دن، پہلے مہینے سے ایک مہینے کے 10 دن کو خون حیض قرار دے، اور دوسرے مہینے کے مخیرتن فی الابتداء بما شاءت منہما من وہ عشرتن و ثلاثتن. اب اس کو درحال ہے کہ اس کو اختیار ہے ان 10 اور 3 میں سے جس سے چاہے وہ ابتدا کرے. یعنی پہلے مہینے کے 10 دن کو حیض قرار دے، دوسرے مہینے کے 3 دن، یا پہلے مہینے کے 3 دن کو حیض قرار دے اور اگلے مہینے کے. سمجھ آئی عبارت کو؟ نہیں سمجھ آئی؟ واضح ہے نا؟ اچھا جی. بما شاءت میں جو ان دونوں میں سے جس کو چاہے اس سے ابتدا کر لے، اس کو اختیار ہے. او سبعتن کیا وہ کیا کرے گی؟ من کل شہر، ہر مہینے کے 7 دن. اخذو سبعتن 7 کو لے لے، ہر مہینے کے 7 دن کو حیض قرار دے. من کل شہر. اور ستتن، یا ہاں جی 6 دن کو، ہر مہینے کے 6 دن کو حیض قرار دے، باقیوں کو استحاضہ. اچھا اب توجہ کریں. مخیرتن فی ذالکا، اس عورت کو تینوں روایت، فی ذالکا سے مراد یہ 3 روایات ہیں، جس کو چاہے اختیار کرے، اس کی اپنی مرضی ہے. 10 اور 3 والے کو اختیار کرے، یا 7 والے کو، یا 6 والے کو. یہاں مخیرتن فی ذالکا سے یہ مراد ہے، یعنی یہ جو 3 روایات ہیں، ان روایات کے اختیار، ان کو جس کو چاہے وہ کیا کرے؟ اختیار کر لے. ٹھیک. اچھا جی. وَإِن كَانَ الْأَفْضَلُ لَهَا اخْتِيَارُ مَا يُوَافِقُ مِزَاجَهَا. توجہ فرمائیں.
اس کو پہلا تو اختیار یہ تھا اگر 10 اور 3 والے کو لیتی ہے، ایک اختیار وہاں تھا، وہاں کیا اختیار تھا؟ 3 کو لے، ٹھیک. پھر 3 روایات بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں ان میں بھی اس کو اختیار ہے. کیا مطلب؟ تینوں روایات میں سے جس کو لے اس کو اختیار ہے. اگلی بات کریں، افضل یہ ہے وہ اپنے مزاج کو دیکھے. اگر اس کا مزاج گرم ہے تو وہ کس کو لے؟ 7 والے کو. 14 دن بنتے ہیں، کیونکہ جو مزاج کے اعتبار سے گرم ہوتی ہیں عورتیں ان کو زیادہ خون آتا ہے. اور اگر وہ مزاج کے اعتبار سے متوسط ہے 7 اور 10 اور 3 والی کو لے لیں. اگر وہ ٹھنڈے مزاج والی ہے تو پھر 6. وہی بات کر رہے ہیں. وَإِن كَانَ الْأَفْضَلُ لَهَا، اگرچہ اس عورت کے لیے کیا ہے، یہاں لہا سے مراد وہ مبتدع کی بات ہو رہی ہے نا، اس کے لیے افضل ہے اختیار ما. جی ہم نے کہا ہے یہ مبتدع مضطربہ کی طرح ہے روایات کی طرف رجوع کرنے میں. اب وہ مبتدع کیا کرے گی؟ وہی اختیار کرے گی. یہی حکم البتہ مضطربہ کا بھی ہوگا. وَإِن كَانَ الْأَفْضَلُ لَهَا، اگرچہ اس مبتدع کے لیے افضل یہ ہے اختیار ما، وہ اختیار کرے ما اس کو یوافق مزاجہ منہا کا مرجع، ان 3 روایات میں سے جو اس کے مزاج کے موافق ہوں. خود بتا رہے ہیں فَتَأْخُذُ ذَاتُ الْمِزَاجِ الْحَارِ السَّبْعَةَ، جو عورت گرم مزاج والی ہے وہ 7 والے کو لے لے. وَالْبَارِدُ السِّتَّةَ، یعنی تأخذ ذات المزاج البارد السِّتَّةَ، جو ٹھنڈے مزاج والی ہے وہ 6 دن والوں کو. والمتوسط فتأخذ ذات المزاج المتوسط الثلاثة والعشرة، 3 اور 10 والی روایت کو وہ لے لے. واضح بات؟ اچھا جی. وَتَتَخَيَّرُ، اب دیکھیے سنیں، مسئلہ یہ ہے، فرض کریں وہ 10 والی آیت 10 اور 3 والی کو لیتی ہے یا 7 کس کو بھی لی، خون ہے 15 دن، اس کی مرضی ہے. جب وہ 10 دن اختیار کر رہی ہے، پہلے 10 دن اختیار کرے، آخری 10 دن اختیار کرے، درمیان والے 10 دن اختیار کرے. 3 دن کو اختیار کرتی دوسرے مہینے، پہلے 3 دن، آخری 3 دن، درمیان والے 3 دن میں سے کوئی فرق. واضح مسئلہ؟ یا جس روایت کہتے ہیں کہ وَتَتَخَيَّرُ، اس عورت کو اختیار ہے فی وضع ما، اس کے وضع میں، اختارہ تو جس کو اس نے اختیار کیا ہے، حیث شاءت من ایام الدم، یعنی جس کو چاہے ایام دم میں سے حیض قرار دے. ٹھیک ہے. اچھا وَإِن كَانَ الْأَوْلَى الْأَوَّلُ، اگرچہ بہتر یہ کہ پہلے دنوں کو حیض قرار دے. وہ مطلب پہلے سے 15 تاریخ تک آیا نا، 10 والی روایت کو لے تو پہلے 10 دن کو لے، 3 والی کو لیتے تو پہلے 3 دن، 7 والی کو پہلے 7 دن، 6 والی روایت کو لیتے تو پہلے 6 دن. ولا اعتراض للزوج فی ذلک، زوج اگر بیچارہ فوجی ہے اور ان کو چھٹی ملی ہے جنا چونکہ حیض کے باقی ایام میں تو وہ اس کی بیوی ہے، تو شوہر کو اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے. وہ کہیں نہیں تم پہلے 3 دن کو حیض قرار دو، آخری جو 12 دنوں کو اس کو حیض قرار نہ دو، یا کہہ دے بھی نہیں تم نے درمیان والے کو 3 حیض قرار دو، باقی کو قرار. شوہر کو اعتراض کا کوئی حق حاصل شرعاً اس عورت کے اختیار ہے، چاہے جن دنوں کو وہ حیض قرار دے، چاہے اس کے چھٹی والے دنوں کو ہی حیض کیوں نہ قرار دے، اس کو شرعی طور پہ اختیار ہے. سمجھا گی بات؟ اچھا سنیں اگلا مسئلہ. پہلے مہینے میں تو اختیار ہے، مطلب پہلے مہینے میں اس نے پہلی سے لیا ہے 7 دن، 10 دن یا 7 دن یا 6 دن، اگلے مہینے میں وقت کے اعتبار سے اس کو اختیار نہیں ہوگا، پھر وہ پہلی سے ہی شروع کرے گی نا. سمجھا گی بات نا؟ اگر پہلے مہینے میں اس نے 5ویں دن سے خون حیض شمار کیا ہے تو پھر اگلے دن سے بھی اگلے مہینے بھی 5ویں دن کو ہی. دیکھیے ھذا فی الشہر الاول، ھذا یعنی یہ جو اختیار اس کو دیا گیا ہے کہ جن ایام کو چاہے وہ حیض قرار دے، یہ پہلے مہینے میں ہے. اما ما بعد الاول، لیکن جو ما بعد الاول ہے فتاخذ ما یوافق شہر الاول، تو پھر وہ لے گی اس کو جو اس وقت کے اعتبار سے پہلے مہینے کے مطابق ہو. سمجھا گی بات؟ اس کو جو پہلے مہینے کے کیا ہو، مطابق ہو، وقت کے اعتبار سے مطابق ہو.
وہذا، اب یہاں ہاذا سے توقیر صاحب جیسے فرما رہے تھے مضطربہ کی بات نہیں کر رہے، وہ مضطربہ کی بات نہیں کر رہے تھے، یہاں سے شروع کر رہے ہیں مضطربہ۔ اب مضطربہ 3 طرح کی ہوتی ہے۔ کون کون سی 3 طرح کی؟ یا وہ مضطربہ ہے من حیث العدد والوقت، یا ہے من حیث الوقت، یا ہے من حیث العدد، ہر ایک علیحدہ، لیکن کرے گی وہ بھی رجوع روایات کی طرف۔ کافی اتنا میں کافی اتنا اس کو صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ اب عبارت بہت کم ہے لیکن مطالب زیادہ ہے، اس سے تیز نہیں پڑھائے۔